نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل شروع کے غلاموں میں سے اور انتہائی جفاکش، مجاہد، اصول پسند اور تائید حق کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا عمار ابن یاسر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے۔ کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے اس منانے والی قوم، وہی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، یہ اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔
اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا. اتنا بڑا آدمی. حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں. یہ آزمائش حسن ہے. اگر کسی کو راہ خدا میں آئے. سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود. اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا. کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے تھے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے. اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں. عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر دیا، وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے. عرض کی یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے. حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا. اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے. ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا. اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے
کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا، اتنی عقیدت ہے میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ الموجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بازار لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 91 سال، کچھ نے لکھا ہے 93 سال، کچھ نے لکھا ہے 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں اب عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارو سوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب، وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے،
اس کا سرور ہے، آپ لے کے تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے، آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اسی کہنے تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ، پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ یہ تو اس سے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ، اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی، ہر ویلے ہے کھا لے، کرتا پا لے، جراباں کی تنگ کیتا ہے، تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی۔ اس نے کہا پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے۔ ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں مینوں آ گئی ہے، میری دعا ہے۔ تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے۔ پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا ہے نا۔ تو کہنے لگا اماں جی سمجھ، یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی، یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے عزیز، یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی پربہار زندگی، بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے، اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، اور اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقوی، ان کی اپنی خوبصورتی، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا اور کان کٹے والے، آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے، اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر، جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی، ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائے، تشریف لے گئے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائی، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔
کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن۔ حضرت عمار ابن یاسر، اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچھورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی ہے۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے، ادھر آؤ، میں اب عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا،
کسی کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، اسلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأست الکل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ میں نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔
کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ او بھائی، کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، تو یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپواؤ
کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ اللہ کی بڑا ہے جی. یہ مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا دیکھو چل کے آ گئے، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے. تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا. کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے. لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے. حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے. حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب. پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں.
کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا اور جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے، خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ